السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کو محبوب علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جن کو محبوب علیہ السلام نے رب العالمین سے دعاؤں میں مانگ مانگ کر لیا، یعنی میری مراد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیارے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ تو خیر ناظرین، آج ہم جو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اس حوالہ سے آج ہم آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک ذاکر ہے علامہ جواد نقوی صاحب حفیظہ اللہ تعالی، انہوں نے یقین مانیے کمال کر دیا۔ انہوں نے اب ان کی زبان سے ہم یہ سنیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا۔ تو ناظرین، جب ہم ایسے آدمیوں سے، ایسے یعنی عالم دین سے یا ایسے ذاکروں سے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی یا صحابہ کی شان سنتے ہیں تو دلوں کو سکون اطمینان پہنچتا ہے۔ تو خیر ناظرین، آئیے وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ 6 کے 6 خلافت کے لیے کوالیفائڈ تھے، یعنی شرط یہی تھی اس شورا میں آنے کے لیے کہ ہر 6 کے اندر خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ ان 6 میں ایک امیر المومنین تھے، ایک عبد الرحمن ابن عوف، دوسرے عثمان ابن عفان، تیسرے چوتھے زبیر ابن عوام، پانچویں طلحہ اور چھٹے سعد ابن ابی وقاص۔ یہ بہت بڑی شخصیات تھیں، یہی مرکزی لوگ تھے کہ میں نے اس دن بھی یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سوچنے کے لیے کہ خلافت کا سپریم کونسل جو بنی ہیں، یعنی یہ سب سے اعلیٰ شخصیات فہم میں، فراست میں، تدبیر میں، مملکت چلانے میں، ہر چیز میں، اور صحابی بھی ہیں اور بڑے سینئر صحابی اور برجستہ صحابی ہیں۔ باقی جو نہیں شورا میں رکھے گئے، خلیفہ کو کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھی رکھ دیں، عبداللہ ابن عمر کو، تو بڑا دلچسپ جواب خلیفہ نے دیا کہ اس کو اگر میں نے خلیفہ، اگر یہ خلیفہ بن گیا تو یہ دن رات مسلح اور لوٹے میں ہی مشغول رہے گا، اس کو مملکت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مملکت کے امور کیا چلتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ تھا، اپنا بیٹا تھا، پہچان تھی کہ یہ نہیں چلا سکتے، صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو، بھائی کہ خلیفہ کے لیے بہت آسان تھا اپنے بیٹے کو نامزد کر جاتے، خلیفہ اول اپنے بیٹے کو نامزد کر جاتے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا، کسی نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ جب پہلے خلیفہ اول کو لوگوں نے چن لیا کسی نے اعتراض نہیں کیا، خلیفہ نے خلیفہ دوم کو نامزد کر دیا کسی نے اعتراض نہیں کیا، اگر اپنے بیٹے کو کر دیتے کسی نے اعتراض نہیں کرنا تھا، فضا ایسی تھی اس وقت۔ لیکن ایسا کام نہیں کیا انہوں نے، خلیفہ دوم نے شورا میں بھی اپنا بیٹا نہیں رکھا، یہ سپریم کونسل کے اندر یہ افراد رکھے کہ اقتدار کا فیصلہ یہ کریں گے اور 6 کے 6 کوالیفائڈ ہے۔ اس دن یہ سوال کیا تھا کہ یہ اصل سیاسی قیادت ہے، یہ مرکزی قیادت ہے خلافت کے نظام کی، امامت کے نظام کی، اس میں یہ نہیں ہے، سپریم کونسل یہ نہیں ہے۔ ایک امامت کے سلسلے میں امیر المومنین ہیں اور ائمہ ہیں اور معصومین ہیں، وہ سپریم قیادت ہے شیعہ کے نزدیک، لیکن اہل سنت کے نزدیک تو یہ ہستیاں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں 6 کے 6، یعنی وہ 10 آدمی جن کو رسول اللہ نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اہل سنت اس روایت کو مانتے ہیں کہ یہ ہے، یہ سب کے سب جنت میں، ان کی جنت دنیا میں کنفرم ہو گئی ہے،
عشرہ مبشرہ. خوب عشرہ مبشرہ یہ ہیں، جنت ان کی کنفرم ہے، سب سے سینئر یہ ہیں، سب سے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک یہ ہیں، خلافت کے لیے سارے کوالیفائڈ ہیں. لیکن حدیث کی کتابوں میں جائیں، ان سے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ انہوں نے حدیث نقل کی ہو. اگر ملتی بھی ہیں کسی سے 4، کسی سے 3، کسی سے 5. اور یہ کب سے مسلمان ہیں؟ مثلا حضرت عثمان کب سے مسلمان ہوئے؟ مکہ میں. جب اس وقت شاید جب ابو ہریرہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت حضرت عثمان مسلمان ہو گئے مکہ میں، اور پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ رہے اور پھر آگے تک جو سلسلہ رہا. تو حضرت عثمان سے کتنی روایات ہیں کتب صحاح ستہ میں، ڈھونڈ کے دکھائیں. نہیں. یہ خود ایک تحقیقی موضوع ہے کہ جو سپریم قیادت ہے، جو اصل مرکزی قیادت ہے، جو فیصلے جس کو دیے گئے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے خلافت کی ہے، حکومت کی ہے اور حکومت بنائی ہے، حکومتیں تشکیل، تمام بنیادی فیصلے انہوں نے کیے ہیں. جب آئیڈیالوجی تدوین ہوئی ہے تو ان کا نام ہی نہیں ہے کسی کا بیچ میں، گویا یہ رسول اللہ سے ملے ہی نہیں کبھی. اس طرح سے اجنبی لگتے ہیں یہ لوگ. وہ پرانا سوال تھا. یہ کونسل خلیفہ نے بنائی اور اس کونسل کے ذمہ کیا کہ آپ نے ان 6 میں سے کسی کو چننا ہے. اور بعض تاریخوں میں ہے کہ اور ایک گروہ مسلح محافظ مقرر کر دیا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کریں ان سب کو قتل کر دو. یہ بھی سختی خلیفہ نے کی ہوئی تھی. یہ فیصلہ ہو گیا. اس میں ہر قبیلے کا ایک ایک کینڈیڈیٹ ہے. ابھی جیسے قبائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ایک سعد ابن ابی وقاص ہیں، یہ بنو زہرہ سے ہیں، بنو مخزوم کا کوئی نہیں ہے. اور اس میں عثمان ابن عفان بنو امیہ میں سے ہیں. اس میں زبیر ابن عوام بنو اسد میں سے ہیں. اور اس میں علی علیہ السلام بنو ہاشم میں سے ہیں. اور طلحہ بنو تمیم میں سے ہیں. یہ ان قبائل کے افراد ہیں. یہ لیکن جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کینڈیڈیٹ جس کے 6 کے 6 الگ الگ قبیلوں سے ہیں، لیکن فیصلہ کیا جاتا ہے بنو امیہ کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں. باقی قبائل نہیں ہوتے. جب حضرت ابوبکر ابن قحافہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول لوگوں نے چنا، ابو سفیان نے آ کر شدید اعتراض کیا. اتفاقاً اس پہلے ثقیفہ کے انتخاب پر ابو سفیان کا سب سے زیادہ شدید رد عمل تھا. یہ مدینہ میں نہیں تھا، تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا یا کسی اور کام کے لیے. ادھر سے جب واپس آیا مدینہ تو اس کو فیصلہ ہو چکا تھا، تو بہت ہی غصے میں امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ کیسے تم نے برداشت کیا، کہ چونکہ وہ بنو تمیم میں سے تھے نا حضرت ابوبکر. بنو تمیم یہ قبیلہ ہی نہیں سمجھتے تھے، کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے تھے. جیسے ابھی مثلا چودھری یہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی اور ذات والا جس کو چودھریوں کے نزدیک وہ بڑی ذات نہیں ہے، یہ قریب آ جائے اس کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے. بنو تمیم اس طرح سے رویہ ان کا تھا قریشی ہونے کے باوجود. تو اتنا برا لگا اس کو، اتنا معیوب لگا کہ یہ بنو تمیم بیچ میں سے کیسے اپنے چن کے خلیفہ بنا دیا. کیا بنو ہاشم مر گئے تھے؟ اب بنو امیہ کا نہیں کہا کہ بنو امیہ مر گئے تھے، چونکہ ابھی تو وہ دشمن ہیں، ابھی تو اپنی دشمنی سے ہی صاف نہیں کر سکے. بنو ہاشم، کیا بنو ہاشم مر گئے تھے کہ جو تمیم تک نوبت جا پہنچی ہے؟ اور پھر امیر المومنین کو اکسانا شروع کیا کہ اٹھو اور میں پورا ساتھ دیتا ہوں، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس افراد ہیں اور یہ کام ہم کرتے ہیں. پھر امیر المومنین نے بڑا کھرا جواب دیا کہ آپ جو میرے حق کے اتنے حامی بن گئے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کب ہوئے ہو اصلا؟ پہلے تو اپنا اسلام ثابت کرو، آپ جس کے لیے اتنی ہمدردی کر رہے ہو. امیر المومنین اس بہکاوے میں نہیں آئے. خوب، اب حضرت عثمان خلافت پہ منتخب ہو گئے شرائط کے ساتھ. کونسل نے یہ شرائط رکھی کہ آپ قرآن و سنت اور سیرت شیخین پہلے 2 خلیفہ کی طرز پر حکومت کریں گے. عہد کر کے خلیفہ
اور خلیفہ نامزاد ہو گئے. جس دن حضرت عثمان کو خلافت ملی اسی دن خود حضرت عثمان کے گھر میں بنو امیہ کی میٹنگ ہوئی علیحدہ سے, اور ابو سفیان نے پھر وہاں لیکچر دیا اور کہا کہ اب یہ گیند تمہیں مل گئی ہے تو کسی اور کو پاس نہیں دینا, یعنی اب اقتدار بنو امیہ سے باہر نہیں جانا چاہیے, اور نہیں گیا. پھر اس کے بعد پھر آخر میں زور زبردستی سے بنو عباس نے لے لیا ان سے, اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت عثمان نے سیاسی ڈھانچہ پورا بدل دیا. حضرت عمر کے زمانے کا بنایا ہوا ڈھانچہ سارا ترکیب, انتظامی ترکیب, حکومتی ترکیب ساری بدل دی مکمل طور پر. اور سب سے بڑا جو تبدیلی لائی وہ اقتصادی سسٹم میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لائیں. انہوں نے جو بہت اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ چند کام جو پہلے سے نہیں ہو پا رہے تھے. ایک تو بنو امیہ جو رسول اللہ نے جن کو جلا وطن کیا ہوا تھا, نکالا ہوا تھا مملکت سے, مدینے سے نکالا ہوا تھا, طائف میں اور یمن میں اور ادھر ادھر گئے ہوئے تھے, ان کو واپس بلا لیا. مروان اور اس کا باپ حکم ابن عاص اور مروان ابن حکم, یہ دونوں بنو امیہ کے خاندان میں سے اور خلیفہ کے چچا زاد ہیں. خلیفہ حضرت عثمان عفان کے بیٹے ہیں, عفان ابن عاص کے. عاص کے دو بیٹے ہیں, ایک عفان اور ایک حکم, اور بھی ہیں لیکن یہ دو آپس میں سگے بھائی ہیں, عفان اور حکم. عفان کی اولاد میں سے حضرت عثمان ہیں اور حکم کی اولاد میں سے مروان ہیں. مروان کو بیٹے سمیت رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا باہر. یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ آئے, اور اس نے ایسی گستاخی کی رسول اللہ کی جو بیان نہیں کی جا سکتی. اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا کام کیا اس نے. تاریخوں میں لکھا ہے, اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے. ابھی ایک کتاب, ایک کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اہل سنت, مولانا, نام مجھے ان کا ذہن سے اتر گیا ہے, میرے پاس ہے وہ کتاب, منگوائی ہے میں نے خود. مروان ابن حکم, اس کا عنوان کا کتاب ہی یہی ہے, مروان ابن حکم. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ, لیکن مولانا بھی ہیں اہل سنت کے, اور بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے, بہت ہی اعلیٰ. انہوں نے لکھا کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا, اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی تحقیقی منصوبہ تھا, مجموعہ تھا, اس کو تکمیل کرتے کرتے امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچا میں. اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے کتابوں میں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں کسی جاہل نے لکھا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہوا تھا نہ چھوٹے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اساتید میں سے ایک مروان ابن حکم ہے, نعوذ باللہ. اب یہ اہل سنت ہے, یہ بزرگوار کراچی بڑے محقق ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. کہا بس یہ پڑھنا تھا تو خون کھول گیا میرا, کھوپڑی گھوم گئی کہ یہ کیا ظلم ہے. پھر اس کے بعد وہ کہا کہ میں وہ تحقیق بند کر دی, روک دی, اور اس چیز میں کہ یہ کہاں سے نکل آئی یہ بات کہ امام زین العابدین کے استادوں میں سے مروان ابن حکم کیسے آ گیا, یہ کیا ہوا. پھر جب وہ مروان کی تاریخ کی زندگی کا تعاقب کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندر سے جو چیز سامنے آئی وہ میں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کے لیے بھی لاؤں. لہٰذا انہوں نے ایک کتاب لکھ دی, تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے یا کم و بیش, مروان ابن حکم ہی اس کا نام ہے. یہ اچھی معلوماتی کتاب ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو, استفادے والی کتاب ہے. اہل سنت ہے, ایک بھی شیعہ کتاب کا غلطی سے بھی کوئی حوالہ نہیں ہے, میرے خیال میں پڑھی ہی نہیں ہے انہوں نے شیعہ کتاب, چونکہ اہل سنت عموماً شیعہ کتابوں پر اعتماد نہیں کرتے. ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے, علماء جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے فرقہ وارانہ کہ شیعہ کتابیں ساری جھوٹ ہیں, نعوذ باللہ. کوئی بھی نہیں پڑھتا, بڑے بڑے علماء نہیں پڑھتے. مولانا مودودی جیسی شخصیت
جو بہت روشن فکر ہیں، جو کرسچین محققین کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو یہودی محققین کی پڑھتے ہیں، جو ہندو بڑے اسکالرز کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، شیعہ کی ایک بھی نہیں پڑھی انہوں نے، چونکہ یہ بنیادی تفکر ڈال دیا جاتا ہے کہ شیعہ نے جو لکھا ہے جھوٹ ہے. اب ظاہر ہے جب سارا جھوٹ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جواباً شیعہ بھی پھر یہی رویہ کرتے ہیں، لیکن اتنا شدید نہیں ہے. شیعہ پڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی تائید کے لیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ مذہب، بعض علماء شیعہ نے تمام شیعہ مذہب اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے. تمام پورا مذہب، امامت شیعہ کی کتاب اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کی ہے. ہر چیز اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کی ہے. یعنی ہے اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس موضوع سے، لیکن سینسر کرتے ہیں. اہل سنت کے علماء بیان نہیں کرتے. جیسے ابھی کراچی کے مفتی نے کہا کہ جو چیز شیعہ کی فیور میں ہو وہ بیان نہ کرو، غلط ہے، بدعت ہے. وہ شیعہ پڑھتے ہیں لیکن اس حد تک پڑھتے ہیں کہ جو ان کے حق میں ہو اسے کہتے ہیں سنی کتابوں میں یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے، چونکہ اس سے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. تو وہ بات جو شیعہ کے حق میں نہ ہو کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیوں کہ سنی نے لکھی ہے. یہ غلط ہے، یہ ذہنیت کہ سنی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب غلط ہے، شیعہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سب غلط ہے. یہ غلط، یہ خود غلط نظریہ ہے. ہر کتاب میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، دونوں احتمال ہیں. اس میں ممکن ہے غلط چیزیں بھی ہوں، اس میں صحیح چیزیں بھی ہوں. آپ اگر محقق ہو، آپ کے پاس معیار ہے حقیقت کو پرکھنے کا، تو پھر بلا جھجک پڑھتے جاؤ سب کی. اس میں جو حق ہوگا آپ قبول کرتے جائیں گے، جو باطل ہوگا غلط ہوگا آپ ٹھکراتے جائیں گے کہ یہ غلط ہے. یہ جو مروان ابن حکم کا آپریشن کیا اس اہل سنت کے محقق نے، ڈاکٹر نے، ایک حوالہ بھی دور کا بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، سب اہل سنت کی کتابیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک حوالہ، اور بڑی دلچسپ کتاب ہے. میں نے ابھی پوری پڑھی نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے، لیکن ہے بہت اچھی کتاب ہے. وہ خوب اس میں وہ لکھی ہوئی ہے گستاخی، کہ کیا گستاخی اس نے کی ہے. حکم نے، حکم ابن عاص نے کیا گستاخی کی، بے حیائی کی، بے حرمتی کی رسول اللہ کی، اتنی شدید کہ پوری تاریخ میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو بے حیائی اس شخص نے کی. اور رسول اللہ کو پتہ چل گیا، پھر حضور نے اس کو نکال دیا کہ کبھی بھی اس کو واپس نہ آنے دینا. خلیفہ اول سے کئی درخواستیں گئیں کہ ان کو اب رسول دنیا سے چلے گئے، ان کو واپس بلا لیں. انہوں نے کہا خبردار، جو رسول نے نکال دیا میں اس کو نہیں لوٹا سکتا. خلیفہ دوم سے بہت اصرار کیا، انہوں نے نہیں لوٹایا. خلیفہ سوم نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے تک تھا، وہ ناراضگی وہیں پر تھی، اور حضور نے مجھے کہا تھا، یہ خلیفہ سوم نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا جب آپ خلیفہ بنے تو ان کو واپس لے آنا. لہٰذا چونکہ مجھے آرڈر تھا، لہٰذا میں اب ان کو دونوں کو لے آئے واپس لا کر مروان کو اپنا داماد بنا لیا، بیٹی دی اپنی، اور دوسرا مروان کو وزیر اعظم بنا دیا. تمام مملکت کے امور منسوب کرنا والی، معزول کرنا، بیت المال کا حساب کتاب، تمام امور جو خلیفہ کے اختیارات تھے وہ سارے مروان کے اختیار میں قرار دیے. اور مروان نے پھر اپنے انداز سے وہ حکومت چلانا شروع کی. تقسیم کر لیے انہوں نے علاقے جو زرخیز علاقے تھے. جیسے پاکستان کے صوبے، پنجاب بہت ہی درآمد والا صوبہ ہے، سندھ درآمد والا صوبہ ہے، اور باقی دو صوبے اتنے درآمد والے نہیں ہیں. خیبر پختونخوا گزارا ہے. بلوچستان بالکل انکم والا صوبہ نہیں ہے، صرف خرچے والا صوبہ ہے. اب یہاں پر اگر کوئی اپنے چہیتوں کو لگائے تو کس کو لگائے گا؟ اپنے چہیتے کو بلوچستان میں تو نہیں گورنر لگائے گا. اگر اپنے چہیتے کو لگانے تو پنجاب میں لگائے گا. اس کو جو سب سے بڑا چہیتا ہے وہ پنجاب کی حکومت کرے. یہی کام مروان نے کیا. چند علاقے چن لیے جو زرخیز علاقے تھے، جہاں کی مٹی سونے کے برابر تھی،
جہاں چشمے، نہریں، دریا، کھیت، باغات اور جہاں مویشی، ہر چیز جو اس زمانے میں سرمایہ تھا وہ ان کے اندر فراوان بھرا ہوا تھا. انہوں نے وہ علاقے نقشہ بنا کے اپنے دفتر میں لگا لیے. ان سب پر جو پہلے سے والی خلیفہ دوم نے مقرر کیے ہوئے تھے وہ سارے معزول کر کے اور ان کے اوپر بنو امیہ کے افراد والی بنا دیے درآمد والے علاقوں پر. کچھ علاقے ایسے تھے جہاں قحط ہے، ریگستان ہے، جہاں ویسے اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی کہ اے سی لگاتے، وہ ویسے گرمی کے موسم میں ٹھہرنا ہی مشکل ہے، نہ اس کی کوئی درآمد ہے نہ کچھ ہے. وہاں پر انہوں نے دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی لگا دیے. جہاں زحمت والے مشکلات یا جہاں شورشیں ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، وہاں کسی اور کو لگا دیا. سرحدی علاقوں پر سب پر بنو امیہ کو نامزد کر دیا. پس بنو امیہ تمام درآمد اور زرخیز علاقوں پر حکومتی اختیار لے کر براجمان ہو گئے. اور یہاں سے جو خلیفہ دوم کا بنایا ہوا اقتصادی نظام تھا وہ سارا درہم برہم ہو گیا، اس کو یکسر بدل دیا. اب کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کوئی والی سے پوچھتا نہیں ہے، کوئی والی کو کچھ کہتا نہیں ہے. لوگوں نے اعتراض، پہلے 6 سال 12 سال حکومت رہی ہے خلیفہ سوم کی، حضرت عثمان کی. پہلے 6 سال تھوڑے پرسکون تھے، اور انہی پہلے 6 سالوں میں بنو امیہ مسلط ہو گئے. تقرریاں ہوئیں، تعیناتیاں ہوئیں، اور انہوں نے اپنی کارکردگی جب دکھانا شروع کر دی. 6 سال پوری مملکت کے اندر اعتراضات شروع ہو گئے. مصر میں اعتراض ہوئے، بصرہ میں اعتراض ہوا، کوفہ میں اعتراض ہوا، ہر جگہ پر اعتراض ہوا شدید کہ یہ والی کیا لوٹ مچا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے حقوق کھا رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں. باہر کیف خلیفہ کی حکومت کے دوسرے 6 سال سارے پرآشوب گزرے. ناظرین آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی. ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ. جب شراب کی حرمت کی باری آتی ہے تو رب العالمین کا قرآن آ جاتا ہے. یعنی جب شراب کی حرمت کی باری آتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ زمین پہ بات محبوب علیہ السلام سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیتے ہیں رب العالمین قرآن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. تو خیر ناظرین جب پردے کی باری آتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام جی ہماری جو عورتیں ان کو پردہ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. ناظرین اس آیت کے اندر ایک جملہ بتاتا چلوں، یہ بھی ذہن میں آ گیا، چلو یہ بھی بتاتا چلوں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسا مکتوبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. اللہ رب العالمین فرما رہے اے محبوب علیہ السلام آپ اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دیں، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. یعنی سیگا جمع کیا، اگر بنت ہوتا تو پھر واحد کا سیگا ہونا تھا. یعنی اب وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو پردہ اوڑھ کر نکلنا ہے. تو ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا جنت کے اندر محل کوٹھی جو ہے محبوب علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھی. تو ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی. لیکن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی کا نام اللہ پاک نے انسان کی پوری زندگی کے اندر ہی ڈال دیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ بچہ تھوڑا سا دنیا پہ بچہ آتا ہے تو پرچی بنوانے کے لیے جاتے ہیں نام کی،
تو کہا جاتا ہے عمر کتنی ہے، وہاں پہ بھی عمر، تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے عمر کتنی ہے، کل تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو جب اس کی شادی کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے۔ تو جب بندہ قیامت والے دن رب العالمین کی عدالت میں پیش ہوگا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن رب العالمین بھی پوچھیں گے اے انسان تمہیں میں نے اتنی عمر دی، یہ عمر کہاں پہ گزار کے آئے ہو۔ باقی ناظرین یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والوں اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔